دعائیں بھی اپنی جگہ رہ گئی اور درود شریف ہر دعا کے ساتھ مل گیا، یعنی ساری دعائیں درود ہی بن گئی۔ یہ ہے مفہوم میرے بھائی اس کا، ورنہ یہ لینا کہ صرف درود شریف پڑھے اور باقی سب چھوڑ دیں، پھر تو قرآن اور حدیث کا بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ منسوخ ہی ہو جائے۔ یہ نہیں کرنا، درود شریف ایسا ہی کریں کہ دعا جب پڑھیں درود شریف پڑھا، پھر دوسری دعا قرآن کی ہے، پھر رک جائیں، پھر درود شریف تھوڑا پڑھیں، پھر دوسری، اس طرح ہر دعا کے ساتھ نا درود شریف ملاتے جائیں، یہ صحیح مفہوم ہے۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہیں یا اور بھی کئی دعائیں جو اللہ کہتے ہیں وہی سے ہی مانگو ہیں، تو پھر ہم بعض کا کسی بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں، ان سے دعائیں بھی کراتے ہیں، اور بھی معاملات بھی کراتے ہیں، تو پھر کیا اگر صرف آدمی اللہ پہ ہی توکل کرے تو وہ اور شرک میں اور توکل میں یہ ذرا تھوڑا ڈفرینس ہے؟ نہیں، بات ہے ایسی الجھی ہوئی نہیں، لوگ خواہ مخواہ الجھا دیتے۔ یہ جو ہے نا کہ مانگنا اللہ سے، دینے والا پھر وہ یہ نفع و نقصان اس کے ہاتھ میں، تو آپ خود مانگیں یا کسی سے جا کر نیک آدمی سے کہیں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں، یہ کوئی برائی نہیں، اللہ کے رسول سے بھی لوگ کرواتے تھے، بعد میں صحابہ، یہ ان سے مانگنا نہیں ہے کہ آپ مجھے دیں، ان سے بھی کہنا کہ میں بھی مانگ رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ اللہ کے حضور فریاد کریں، تو یہ تو نیک طریقہ ہے۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کو سمجھ کے یہ داتا تو اس سے نہ مانگتے، نہیں کہہ رہے ہیں آپ بھی میرے ساتھ شریک سب مل کر اللہ سے دعا مانگیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ نہ شرک کی جڑ کٹتی ہے کہ آپ اس کو بھی کہہ رہے آپ بھی مانگتے ہیں میں بھی مانگتا ہوں، دونوں اللہ سے مانگیں، یہ شرک نہیں۔ آپ اسے بھی کہنا شروع کر دینا آپ رزق دیں، یہ خراب نہیں۔ دعا کرانا کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو پھر ایسے ہی ہوگا، یہ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں، آپ کہیں کہ علاج کے لیے صرف اللہ کو کہیں شفا دیں، ان سے دوائی لینے نہ جائیں، نہیں دوائی لینا کوئی اللہ کی طرح نہیں، یہ جھوٹا آدمی جو یہ کرتا ہے نا وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، دین کا بھی دشمن ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے ہر بیماری کے لیے علاج بنایا ہے، علاج اسی کا بنایا ہو، جو کہتا نہیں میں تیری بنائی دوائی نہیں، یہ تو اللہ سے ٹکر لے رہا۔ رسول اللہ